کہ SHO صاحب اپنا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ 1996 میں وہ ایک علاقے میں SHO تھے اور ان کے والد سخت بیمار تھے. کہتے ہیں میں نے انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا. سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد اسپتال میں اکیلے. اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. وہ الٹیاں کرنے لگے. میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا. وہ 2 مریضوں کا کمرہ تھا. ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک مریض داخل تھا. اس مریض کے ساتھ بھی ایک شخص موجود تھا. وہ اٹھا، اس نے ڈسٹ بن اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا. وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا. اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا، ان کا سر اور بازو بھی دبائے. صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا. میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے اسپتال آ گیا. ابا جی کی طبیعت اس وقت بحال ہو چکی تھی. مجھے انہوں نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ رات اس آدمی نے میری بڑی خدمت کی. میں نے اس کی طرف دیکھا. وہ درمیانی عمر کا ایک آدمی تھا، داڑھی والا. میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا کہ اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے اسے کچھ ٹپ دینی چاہیے. میں نے جیب سے 500 روپے نکالے. اس کے پاس گیا. وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا. وہ کرسی پر کس مسایا، لیکن میں نے تکبر بھری آواز میں کہا کہ رکھ لے، تیرے کام آئے گی. وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی. میں نے نوٹ زبردستی اس کے جیب میں ڈال دیے. اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا. میں اسے بار بار کہہ رہا تھا، ضد نہ کر، رکھ لے، تیرے کام آئیں گے. مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے. میں نے رات میں دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں، تکلیف میں ہیں. میں فارغ تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا. آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں باز نہ آیا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا. پولیس افسر رکے، اپنی گیلی آنکھیں اور بھاری گلا صاف کیا، پھر بولے، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو یہ معمولی باتوں پر ضد کر لیتا ہے. یہ ہر صورت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر وہ شخص مجھ سے زیادہ ضدی تھا. وہ نہیں مان رہا تھا. میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا، وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈالتا، کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا. میں نے اسی میں پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بھی بنا لی. میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا. اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کی کوشش کی، پھر کہا کہ میں کچہری میں کام کرتا ہوں. مجھے محسوس ہوا کہ یہ شاید کسی وکیل کا چپراسی ہوگا. میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دیکھ کر اوپر سے اس کی مٹھی دبوچ لی. پھر تکبر سے پوچھا کہ کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا، پھر میرے والد کی طرف. لمبی سانس لی، پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے. میں ہائی کورٹ میں جج ہوں. مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا. میں نے پوچھا، کیا تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد ہے اور میں ہائی کورٹ کا ایک جج ہوں. یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ اس کے کندھے پر ہی جم گیا. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. آواز حلق میں جم گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں. جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے، جھک کر فرش سے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے، پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ میرے والد ہیں، میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پاخانہ تک صاف کرتا ہوں. میں نے رات دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا. شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں صرف SHO تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا. میں نے انہیں اکیلا اسپتال میں چھوڑ دیا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی بھی خدمت کرتا رہا اور ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا. میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا. میں ان کے پاؤں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا.